وہ میرے اس نقطہ نظر سے بالکل مختلف سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نظم کی اپنی لفظیات ہوتی ہیں، نظم کے الفاظ کی اپنی نشست و برخاست ہوتی ہے، نظم کی اپنی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ آپ اس کو جب تک غزل سے ڈیورس نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں بنے گا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو غزل کی تہذیب نہیں ہوگی، آپ کو نشست الفاظ کا پتہ ہی نہیں چلے گا. شاعری، اردو شاعری، یا تو آپ انگلش شاعری کریں نا، یا فرینچ شاعری کریں، یا کسی اور زبان کی شاعری کریں. اگر آپ اردو شاعری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اردو غزل کے دروازے میں سے گزر کے آنا پڑے، پھر جو ہے آپ صحیح طرح سے مصرع سازی کر سکیں گے. میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، اور جتنی میری ایک بساط ہے اس کے مطابق میرے مصرے جو ہیں جس طرح آپ نے فرمایا اس میں غزل کی خوشبو آتی ہے، اور آنی چاہیے. مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. بعض اوقات قافیہ بڑا تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے آزاد نظم میں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے تخلیقی عمل میں یہ جو تاریخ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یعنی سقراط، زینوں سے لے کر معاصر عہد تک آپ کے ہاں تاریخی کرداروں کا ایک پورا نگار خانہ ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی، اس میں ہاشمی صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال میں شاعر جو ہے، شاعر مورخ ہوتا ہے، شاعر تاریخ دان ہوتا ہے. جب یہ 2020 کی تاریخ پڑھی جائے گی 100 سال بعد، تو تاریخ کے جو تاریخ دان ہیں ان کی کتابوں کے ساتھ ساتھ یا شاید ان سے بڑھ کے شاعروں کے دیوان پڑھے جائیں گے. چنانچہ ایک شاعر پر لازم ہے کہ وہ اپنی واردات لکھے. ہمارے اکثر و بیشتر شاعر جو ہیں وہ گھسی پٹی اور چبائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں. ہماری 80% غزل وہی ہے جو اساتذہ نے کہہ دی ہے. بھئی آپ اساتذہ سے بہتر غزل نہیں کہہ سکتے، آپ اپنی غزل کہیے. اسی طرح نظم آپ وہ لکھیں جو اس دور کی جو واردات. آپ دیکھیں کس دھماکے کے ساتھ یہ صدی شروع ہوئی تھی. اتنے موضوعات ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور ہمارے پاکستان کے تو گلی کوچوں میں اتنے موضوعات ہیں کہ ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم اور اسٹرکچرلزم اور اس طرح کی باتیں کرنے والے سیانے لوگ، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی. انہیں لکھنے کی حیت کا انہیں علم ہونا چاہیے. اگر وہ غزل کہہ رہے ہیں تو انہیں غزل کے کرافٹ کا پتہ ہونا چاہیے. نظم کہہ رہے ہیں تو نظم لکھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. موضوعات تو بھرے پڑے ہیں ہمارے پاکستان، اور ہمیں وہی لکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ جو گھسی پٹی چیزیں بہت سارے دوست لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے آپ جو فرما رہے ہیں نا ہاشمی صاحب، یہ جو ہسٹوریکل ریفرنسز اسی لیے آتے ہیں کہ لاشعور میں یہ چیز ہے. تو وہ میری چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے اس کے ریفرنسز آتے ہیں. مجھے اجازت ہے سر میں بات کروں؟ جی پلیز. ڈاکٹر صاحب آپ کے دوست احباب، آپ کے پورا عہد، اس میں سے ابھی تک بہت سے نامور لوگوں نے بھی فیصل آباد کو ساندل بار کہتا ہوں، لائل پور تو بعد میں آیا تھا، لیکن اس کے بعد میں اسے لائل پور کہتا ہوں. اور اگر آپ اجازت دیں تو ذرا میں تھوڑا سا اس کو لائٹر وین میں، کیونکہ آپ اس کو مائنڈ کر دیتے ہیں میں زیادہ اگر لائٹ بات کروں. نہیں اچھا لگتا ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ہم لائل پور میں پیدا ہوئے تھے، تو بلکہ لال پور. تو اس کے بعد جب یہ فیصل آباد بنا تو ہمیں اس کا بڑا دکھ ہوا تھا. ہمارے اکثر و بیشتر لوگ اب بھی اس کو لائل پور کہتے ہیں، بڑے پیار سے لائل پور کہتے ہیں. جب سے یہ صحرائی نام رکھا ہے یہاں پہ بارش ہونی بھی کم ہو گئی. تو ہمارے لیے تو یہ لائل پور ہے، فیصل آباد نہیں ہے. تو جس طرح میں نے آپ پہلے عرض کیا کہ یہ ایک دبستان ہے، فیصل آباد لکھنے کا اپنا ایک مزاج ہے جو کہ سارے ملک میں اور ملک سے باہر جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. یہ ایک بلند آہنگ اور ایک جلالی انداز بیان جو ہے یہ فیصل آباد کا خاصہ ہے، اور ہم اسی طرح سے لکھتے ہیں. ہمارے پیشرو بھی ایسے لکھتے تھے جو یہاں سے چلے گئے ہیں، جیسے عدیم ہاشمی صاحب تھے، سر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے زیر سایہ لکھتے ہیں.
فیصل آباد ایک دبستان ہے، لیکن چونکہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں، اس لیے بات زیادہ تر باہر نہیں جاتی. وہ تو سر دنیا میں ہر جگہ ہی لڑتے ہیں. یہاں زیادہ تو افتخار عارف صاحب لندن میں تھے، افتخار عارف صاحب لندن میں تھے، فیض صاحب بھی ان دنوں میں جلا وطنی کاٹ رہے تھے لندن میں. تو افتخار عارف صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک لائبریری بنا لی، شاعروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو فیض صاحب آئے ایک دن تو مجھے اپنے خاص دھیمے لہجے میں پوچھتے کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی کہ میں شاعروں کو اکٹھا کر رہا ہوں. تو فیض صاحب کہتے تینوں پنجابی آتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، تھوڑی تھوڑی سمجھ. اس نے کہا شاعروں کو اکٹھا کرنا 5 شیر مینڈک تولنے کے مترادف، یہ ڈڈواں دی پنسیری ہے. پھر انہوں نے یہ لفظ ان کو سکھایا. یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعروں ادیبوں میں نہیں ہے، کسی بھی فن میں ہے، موسیقاروں میں بھی ہوتا ہے. تو وہ ایک حب ذات ہوتی ہے جو ہمیں ٹکنے نہیں دیتی. تو صوفیہ اسی کی تہذیب کرتے ہیں. ہمارے وہ شاعر جو نظم کو سلوک کی طرح سے ڈیل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کمزوری سے نکلتے ہیں. ادروائز یہ مشکل کام ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے. نہیں عدنان صاحب، ایسا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا، وہ اپنی شاعری کی آہنگ کے سلسلے میں بات کر رہے تھے. اس کے اندر ایک بڑا مبارزت والا آہنگ ہے، رویے سے ہٹ کے ہے. یہ طارق صاحب ایک جی میڈم. ایک تو ہماری یہ خواہش ہے میری بھی سائمہ کی کہ اس حصے کا اختتام جو ہے آپ کی نظم پہ ہو، کیونکہ اس کے بعد طویل ہمیں شاعری سننا پڑے گی اور اس کے بعد کہیں آ پائیں گے. نہیں تو میں اس سے پہلے ویسے آپ کا اور بیچ میں ہمیں کچھ کام بھی ہے، تو آپ اس کا اختتام جو ہے نا، اس حصے کا بھی بڑا خوبصورت سا ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ جب خود خوشبو سامنے ہو تو اس کے محاسن پہ کیا بات کریں، جو آپ بھی ہیں ہم بھی موجود ہیں. تو آپ کی کوئی خوبصورت سی نظم ہو. دوسرا سر ایک کوشچن، چونکہ آپ پہ نظم بیتتی ہے اور آپ خود ایک نظم کی مجسم صورت ہیں آپ. ایک بات صرف میں پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی آپ نے بات کی یہ موضوعات پہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے والی جو بات ہوتی ہے، تو دانستگی کی بات شاعری میں کیسے دہراتی ہے کہ موضوعات کی سلیکشن کرے بندہ پہ لکھے. تو دوسری بات یہ کہ جیسے شیکسپیئر کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ آزاد نظمیں ہیں، کیا وہ ڈرامے ہیں، ان میں جو ڈائلاگس ہیں وہ یا سنگل وہ نظم ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے صوفیہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ موضوع جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، موضوعات تو ہمارے ہاں بے شمار ہیں. موضوعات کے چناؤ میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل نہیں ہے. لوگ بنا لیتے ہیں، لوگ ایکیڈیمک ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور نصابی ہو جاتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کوئی یہ جو پہلے نظمیں کہی گئی ہیں، کوئی حسن کوزہ گھر ٹائپ کوئی نظم ہونی چاہیے، اس طرح کی کوشش کرتے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں موضوعات کا اتنا تنوع ہے، اتنی بہتات ہے کہ جتنا مرضی موضوعات ہم چن رہے ہیں، یہ یورپ میں نہیں ہے اس طرح. یورپ میں کہ آپ نظم آج کی دیکھ لیں جی، تو موضوعات تو خود بخود آئیں گے. بس یہ ہے کہ آدمی کا وہ میلان ہونا چاہیے، اس کی انٹینشن ہونی انٹینشن جو ہے لانا ذہن قاتل لگتا ہے مجھے تحریر کے اندر. اگر خود سے کوئی چیز دہراتی ہے تو وہ تو خوبصورت لگتی ہے، جی نظم بالکل بند ہو جاتی ہے. اور اگر سوچ کے اور جیسے ابھی آپ نے اس نظم کی بات کی، منیر نے سب کہتے تھے، ہمارا ان کے ساتھ کلاس میں بڑا ساتھ رہا تھا. وہ ایک شاعر کے بارے میں کہتے تھے، ان کا میں نام نہیں لیتی، وہ کہتے تھے پہلے اسکرپٹ لکھتا ہے پھر ان کی نظم بناتا ہے. تو وہ اپنا دانستگی جو ہے تھوڑی سی پکڑی جاتی ہے اور وہ پھر رنج ہوتا ہے جو بہت پڑھنے والا اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ صوفیہ صاحبہ دیکھیں نا، اپنا اپنا طریقہ ہے. کچھ لوگ اگر جس طرح آؤٹ لائن کی آپ بات کر رہے تھے، وہ عموماً شاعری میں تو نہیں ہوتی، وہ ناول میں ہوتی ہے. کچھ لوگ بنا بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کرافٹ کے زیادہ قریب چلی جاتی ہے. جب آپ اسے پڑھتے ہیں اس میں رس نہیں ہوتا، اس میں روح نہیں ہوتی، وہ ایک کرافٹ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس کہانی کو سہتے ہیں،
उस तकलीफ को अपने ड्राइवर ने बात की, वो फिर बरसों तकलीफ को सहना और फिर लिखना, ये और बात। वो जो मैच्योर हो जाती है तो खुद ब खुद तो वो अपनी दिन वो रड़कती है ना, जी। तकलीफ देती है। जी वो जो आपने कहा था वो ठीक है। अच्छा, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो इस नशिस्त के इख्तिताम से पहले एक सवाल। डॉक्टर साहब, नज़्म मुख्तलिफ़ अदवार से होती हुई हम तक आई, बहुत सी इसकी असनाफ़ ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई। कता, हमारी उम्र के लोगों ने देखा कता लिखा जाता था, हम भी शुरू में कता लिखते थे, ख़त्म हो गया। उसमें उसके बारे में कहा जाता था कि उसका एक जो मिसरा है वो इजाफ़ी डालना पड़ता था, तो जो इजाफ़ी चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। नज़्म निगार के तौर पे आप नसरी नज़्म के बारे में आपके क्या नज़रियात हैं? आप अच्छा मसलन देखिए, खत्म हुई, काफ़ी चीज़ें हाँ, दो बातें आपने पूछी ना। एक तो देखिए, मेरे ख्याल में मैं बहुत सारे लोग इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि अब आज़ाद नज़्म का दौर है या नसरी नज़्म पे अभी आते हैं। मैं बहैसियत एक नज़्म के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि नज़्म की जितनी भी हैयतें हैं वो अभी मौजूद हैं, क़त्ए समेत मौजूद। और मैं इसकी बहुत सारी जो ये जो हैं शक्लें, इनमें मैं लिखता हूँ। मैं नज़्म मुअर्रा लिखता हूँ, मैं मुसद्दस लिखता हूँ, अभी मैंने अशरा भी लिख दिया हत्ता कि। तो ये आप नहीं कह सकते। आपके जहन में एक ऐसा ख्याल आता है जिसके लिए एक कता मौजू है, तो आप कता कहिए, क्यों रोकते हैं अपने आप? वहीद साहब का जो नावल है ज़ीनो, उसमें उन्होंने एक ऐसा किरदार ज़ाहिर किया है जो कहीं माक़बल तारीख़ में है, और फिर मुआसर जो G8 के ममालिक दुनिया भर में एक अपनी हुक्मरानी का एक उनका एक ज़ोम या यूँ समझिए कि उसके ज़रिए वो एक पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की फ़ज़ा फैला रहे हैं। तो उस मौजू में भी यही, उस नावल में भी यही मौजू है कि किस तरह जंग को रोका जाए, लेकिन जंग रुकती नहीं है, जंग होती है। क्योंकि जंग जो है वो सिर्फ़ पैसे के हुसूल के लिए नहीं होती। जंग के अंदर जंग करने वालों का एक ख़ास नफसियाती जो एक तस्कीन का एहसास है वो होता है। ये जो सरों पे हुक्मरानी और रोब जमाना और ऑर्डर चलाना और अपनी जो एक हिकमत अमली जहन में तय करके दुनिया के नक्शे को अपने मुताबिक ढालना है, ये एक नफसियाती एहसास होता है, और जंगें इसी बुनियाद पे होती हैं। और इस वक्त जो G8 के ममालिक या यूरोप और अमेरिका जो दुनिया में अपनी एक मोनोपली अपने दिखाना चाहते हैं, तो खैर ये तो एक ज़ीनो का मौजू। मैं यस करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे सामने मजमूआ है परियां उतरती हैं, थोड़ा सा उन्वान से हमें एक ऐसे ज़ाहिर होता है कि जैसे इसके अंदर कोई रुमानी नोयत की नज़में होंगी, कोई रोमांटिक किस्म के इमेजेस होंगे, तो वो एक आध नज़म में है। मजमूई तौर पर इस किताब का जो मौजू मुझे नज़र आया है वो वही है जो ज़ीनो में है, कि इस वक्त जो हम जंग लड़ रहे हैं, ये जंग एक नज़म है जिसमें जिसका टेप का मिसरा है, ये तो आग है। अब आग क्या है? आग वो है कि जो हमारे तख्लीकी अमल का भी हिस्सा बनती है। रोटी पकाने से लेकर ये जो हमारा सोज़े जिगर का अमल है, ये सारे का सारा आग है, एक तख्लीकी चीज़ है। लेकिन यही आग जो है वो जब तखरीब का रूप धारती है तो फिर उसमें इंसान जलते हैं, जिस्म झुलसते हैं, और ज़िंदगी जो है वो एक और दुख की जानिब जो है वो जाती है, और उसकी रोशनी में भूख पलती है, उसकी रोशनी में जहालत फैलती है। तो इस डॉक्टर साहब, अगर हम इस किताब में एक नज़्म है जिसमें से ये 3 लफ्ज़ लिए गए हैं, परियां उतरती हैं जी, वो सैफुल मुलूक के पस मंज़र में है कि एक शायर जी, कहाँ जा रहा है, किन सोचों के साथ जा रहा है, और उस सफ़र से वो क्या नतीजा अख़ज़ करके एक नज़म पूरी बुनता है। इसके बारे में अगर आप इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूँ। हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप इस अमल से कैसे गुज़रे कि आपने इतनी खूबसूरत नज़म एक उस मौजू पे कि जो हम आज जहाँ बैठे हुए अक्सर हमारे अहबाब वहाँ गए होंगे, लेकिन आपका जो देखने का, सोचने का और उसको बयान करने का पूरी एक वारदात मुख्तलिफ है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें बताएं कि नज़्म आपके लिए कैसा तजुर्बा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस महफिल के इनकाद पे। बेग साहब, मेरा ख़्याल है कि मैं शायरी में मैं कहानी बयान करता हूँ, और जब कहानी लिखता हूँ तो उसमें शायरी करता हूँ। नावल मेरे जो हैं इनमें पोइटिक डिक्शन चलता है, जो कि बड़ा एक नेचुरल है। अगर एक शायर नावल लिखेगा तो उसमें शायराना डिक्शन तो आएगा। ये हमने अपने जो पेश रो हैं उनसे सीखा है, यानी ऑस्कर वाइल्ड से सीखा है, और इस तरह की शायर हज़रात जिन्होंने नावल लिखे। तो मैं कभी कभार जब अपना वो एक तरह कह लें कि साइको एनालिसिस करता हूँ, तो इसी नतीजे पे पहुँचता हूँ कि मैं कहानी कहता हूँ। मेरी अक्सर नज़में कहानियाँ हैं कि एक 85 साल का बूढ़ा गिर गया, एक किसान की बेटी की शादी हो गई, सुकरात जो है कराची के साहिल पे आ गया। इस तरह कहानियाँ हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि मेरी कोई 80% जो नज़में हैं वो कहानियाँ हैं। तो ये भी एक कहानी है कि एक शख्स जो है वो सैफुल मुलूक पे जा रहा है। सैफुल मुलूक के साथ मेरा ताल्लुक़ गहरा इसलिए भी है कि मेरी वहाँ पे पोस्टिंग रही है। मानसहरा में मैं 2 साल पोस्टेड रहा था। तो ये आप इसको अच्छी तरह जानती होंगी, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं वो बड़ी मोनोटोनस होती हैं। तो हम कई दफ़ा सैफुल मुलूक पे मीटिंग किया करते थे। वहाँ से हम जाते थे सुबह सुबह, और वहाँ पे जाके झील पे मीटिंग करके, और तो मेरी इस कदर ज़्यादा अटैचमेंट है, एसोसिएशन है। वहाँ जो सड़क बन रही थी उसको बनवाने में भी मैंने काफ़ी काम। लेकिन वो तो चीज़ें अपनी जगह चलती रहती हैं। असल में होता ये है कि मुख्तलिफ इमेजेस आपके अंदर आते रहते हैं, उतरते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और वो फिर एक शक्ल बना देते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप वो फौरी तौर पे आप कह दें। मसलन ये है कि पहली बार मुझे याद है जब मैं सैफुल मुलूक गया तो मैं स्टूडेंट था, और मेरे साथ वो, हाँ आप भी जानते होंगे, उस वक्त तो लोग नहीं जानते थे, अली अख्तर जो है यहाँ के लीडर। नहीं ये अच्छा, ये जो MP है, ये साथ थे। तो हम पहली दफ़ा वहाँ गए, पैदल गए वहाँ से नारायण से, वो इमेज। और उसके बाद मैं बहुत दफ़ा गया हूँ वहाँ सैफुल मुलूक, और मैं कई दफ़ा पैदल गया हूँ। तो वो सारे इमेजेस मिल के उन्होंने एक शक्ल बना दी। तो उसके बाद नज़्म मैंने लिखी अभी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक मेरी नज़्म है अपना, पानी से मेरा घर निकलता है। तो मेरी एक दफ़ा तरबेला में पोस्टिंग थी, तो वहाँ जब सर्दियाँ आती हैं तो पानी नीचे चला जाता है झील का। तो नीचे से टीले उभरते हैं जिन पे अभी भी पुराने जो घर हैं वो उभरते हैं, और उनकी चौखटें वगैरह उड़ी होती हैं, और सिर्फ वो जो है ना वो खंडर कह लेते। तो मैं उसे देख रहा था खड़ा होकर ना वहाँ पे डैम पे। और ये मैं आपको प्रिसाइजली बताता हूँ कि ये 1988 की बात। अच्छा, तो मेरा ड्राइवर आया तो उसने कहा कि, और उसने एक बात की जिससे मैं सन्नाटे में आ गया। कहता है कि ये चोटी पे जो आप घर देख रहे हैं ये मेरा घर था, और मैं इन गलियों में खेलता था। बस उसके बाद मैं चुप हो गया। और ये 1988 की बात है, और फिर ये नज़्म मैंने मेरा ख्याल है 2000 में लिखी। तो इस तरह चीज़ें अंदर पलती रहती है। आप फौरी तौर पे इमेच्योर चीज़ नहीं कह सकते, प्रीमेच्योर। ये इसका पस मंज़र भी यही है। तो मेरा ख्याल है मेरे अंदर कहानी चलती है, और मैं कहानियाँ लिखता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, जब यहाँ मेडिकल कॉलेज में थे, पंजाब मेडिकल कॉलेज में, तो इनके साथ नज़्म निगारों का और शायरों का एक हल्का होता था, जिनमें जावेद अनवर एक ख़ास तर्ज के मुनफरिद नज़्म निगार, जब भी नज़्म की तारीख़ लिखी जाएगी जावेद अनवर से सरफ नज़र नहीं किया जा सकेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस दौर में आपके एक सीनियर होते थे जिन्होंने आपका एक हल्का तरतीब दिया, डॉक्टर ताया, फिर आपके दोस्त और इकट्ठे हुए,
ہاں پھر آپ کے دوست اور اکٹھے ہوئے، پھر شہر میں جو فیصل آباد کا ٹی ہاؤس تھا، الجاوید ہوٹل اور دوسرے، ان دنوں کی کوئی یاد تازہ کریں، نئے لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا دن تھے. خوش قسمتی سے موجود ہیں تایا. یہ پنجاب میڈیکل کالج کو تو میں ایک دبستان کہتا ہوں. میں 1977 سے لے کے اور 83 تک وہاں پڑھتا رہا، MBBS کیا. ہمارے جو پیش رو ہیں وہ خوش قسمتی سے آج یہاں پہ موجود ہیں، اور مجھے بڑا فخر ہے، میں بہت خوش ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر افتخار فیصل صاحب وہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم انہیں تایا کہتے ہیں، سارا شہر انہیں پیار سے تایا کہتے ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر اعجاز شاہ صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کالج کے بانی کہہ لیں وہ موجود. یہ تینوں میرے سینئرز ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کتنی محبت سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. ہمارے کالج میں آپ حیران ہوں گے، عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ جو پروفیشنل کالجز ہوتے ہیں جیسے میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب ڈاکٹر، انجینئرز. لیکن حیرت ناک بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ میڈیکل کالجوں میں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اتنے زبردست ادبی حلقے ہوتے ہیں کہ وہ ریگولر یونیورسٹیز میں دیکھنے میں نہیں آتے. وہ یونیورسٹیز جہاں ادب پڑھایا جائے، سر یہاں موجود ہیں ہمارے، جیسے گورنمنٹ کالج ہے یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی ہے وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں حیران ہوتا ہوں جب بھی میں یہ UET میں جاتا ہوں. یہ پچھلی دفعہ میں UET میں گیا، میں حیران رہ گیا، اتنا فعال وہاں پہ سوسائٹی ہے. باہر پنجاب میڈیکل کالج میں میرے علاوہ جاوید انور مرحوم، حسین عابد، ثاقب ندیم، یہ ہم لوگ شاعری کے لوگ، اور عبدال بیلا، یہ نثر کے لوگ. پھر گانے والوں میں داور ہوتے تھے مرحوم، پھر مصوری میں خالد عزادار. یہ سارے کے سارا جو ٹولہ ہے فنون لطیفہ سے جو منسلک بالعموم اور شاعری سے بالخصوص، اس کے جو لیڈر ہیں وہ افتخار فیصل صاحب تھے اور ہیں. یہ وہ ایک انسپریشن تھی جو میں نے بالخصوص اور جاوید انور نے خاص طور پہ ان سے لی اور ان سے سیکھا، اور ہم نے وہ نظمیں لکھنے شروع کی کہ جو ابھی بھی ہم لوگ سناتے ہیں. آج افتخار فیصل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان سے ضرور سنا جائے. یہ ان کی لکھی ہوئی، پھر اچانک انہوں نے شاعری سے مستعفی ہو گئے. بلا کوئی شاعری سے بھی مستعفی ہوتا ہے آپ سے؟ ہاں جی. بڑا پوچھا کہ کیوں ہوئے تو کہتے بس ہو گئے، زیادہ پوچھیں تو ڈانٹتے ہیں، اب کیا کریں. تو اس کی بھی درخواست کریں گے کہ آپ استعفیٰ واپس لے لیں. چلے 25 سال بعد بھی استعفیٰ واپس ہو گئے، اس میں ایج کی لمٹ اور عوام کی پرزور فرمائش. اچھا ڈاکٹر صاحبان، سوری، پھر ان کا محترم ریاض مجید صاحب میری اس بات کی شاید تائید کریں کہ ان کی لکھی ہوئی نظمیں جو ہیں پھر ہمارے یہاں شہر کے حلقے میں بھی پڑھی جاتی تھیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ اثر آتے تھے. ان کے دور کے جو شعراء ہیں جیسے اقبال نوید ہیں ابھی انگلینڈ میں، کوثر علی ہیں، یہ ان کے ایج میٹس تھے. علی شوکت خواجہ تھے. تو یہ بہت بڑا حلقہ تھا یہ ہمارے پیش روؤں. تو یہ اس کا پس منظر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دو باتیں میں یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد فنون لطیفہ میں ایک خاص صنف میں بہت نمایاں ہے جسے جگت بازی کہتے ہیں، اور وہ ان نظموں میں بھی ہے. وہ ان نظموں میں بھی ہے کہ بات کرتے کرتے ایک جملہ آتا ہے کہ وہ اردو میں ہنستی ہے. اچھا، یہ اتنا پوئٹک استعمال ہے ہنسنے کا اردو میں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصل آباد کے بیک گراؤنڈ کا شاعری ہے. میں عرض کرتا ہوں جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. اچھا، پہلے تو میں یہ اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ابھی یہ جو ہمارا تھیٹر ہے لاہور کا،
بالخصوص. اور یہ چند ایک جو گھٹیا قسم کے ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے اس شہر کی جگت بازی اور فکر بازی کو بدنام کیا. ہم لوگ اچھا یہاں پہ تقریباً ہر شخص جو ہے وہ ایک فکر بازی کرتا ہے. یہ ہمارا ماحول ہے، ہمارا کلچر ہے، اور اس سے میرا خیال کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. جس طرح یہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ تو اردو میں ہنستی ہیں، اسی طرح میں نے ایک نظم میں لکھا کہ وہ سپاہی پوچھتا ہے، سقراط اترتا ہے نا کشتی سے، تو اسے کہتا ہے کہ سقراط اپنا نام بتاؤ. تو وہ کہتا ہے سقراط، کہتا ہے یہ سقراط پورا نام بتاؤ، سقراط علی، سقراط چیمہ، چودھری سقراط چیمہ، اس طرح بتائیں آپ. تو یہ فیصلہ آباد کا جب شاعر جب فیصلہ آباد کا شاعر لکھے گا. آپ کا حلقہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا حلقہ جو تھا، اچھا سوری آپ کی بات کرتے، اس میں میں ذرا بات کمپلیٹ کر لوں. جی پلیز. اس شہر کو بدنام کیا جا رہا ہے. جگت بازی وہ نہیں ہے جو کہ یہاں ہمیں دکھائی جاتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ابھی یہ علی شوکت خواجہ صاحب ایک ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میں ان سے ہارمونیم سیکھنے جاتا تھا. وہ مہا جگت باز تھے. یہاں کے میرا خیال ہے شہر کے آدھے جو خان صاحب اور مراسی ہیں وہ پاؤں دباتے تھے، اور پھر وہی جھکتے ہیں وہ شادیوں میں سناتے تھے. تو لیکن وہ ہر شخص کو دیکھ کے اس کے معیار کے مطابق جگت بازی کرتے تھے. مثلا وہ گھٹیا سے گھٹیا بلکہ انتہائی گھٹیا کرنے کے بھی ماہر تھے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ. مثلا میں آپ کو اپنی ایک مثال، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اعلیٰ شخصیت ہوں، لیکن میں اس میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا. تو میں ہارمونیم سیکھنے گیا، تو انہیں کہیں جانا تھا، تو میں نے کہا کہ ہاں سر بتائیں مجھے. تو وہ سیب کھانے لگے. تو میں نے کہا کہ سکھائیے. تو کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. میں نے کہیں جانا ہے. اب دیکھیں یہ جگت ہے، یہ ہوتی ہے جگت، اور اس معیار کی جگت یہاں پہ چلتی تھی. اب یہ کہ کیا تیرا منہ اٹ ورگا منہ، یہ مطلب یہ کیا ہے، وہ کہنا نہیں کان ورگا. یہ ایسی گھٹیا اور فضول گٹر کی اور فضولیات یعنی بکواس کرتے ہیں یہ لوگ. یہ جگت لائل پور کی یہ جگت نہیں ہے. لائل پور کی جگت معیاری ہے، اور یہ میں پیغام خاص طور پہ دینا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے میں لائل پور کا شاعر ہوں، تو لائل پور کا شاعر تو اس طرح چیزیں لکھے گا. ڈاکٹر صاحب، اردو نظم میں حیات کے تجربات بہت ہوئے. وقت کے ساتھ ساتھ جہاں نظم ہمارے پاس پہنچی، یہ سیدھی نظم ہے، اور اس میں خیال اہم ہے، اور اس میں کوئی چونکا دینے والا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو ڈگڈگی لے کے پہلے چونکائیں اور پھر کو اپنی بات کریں. سنجیدہ نظم ہے، اور نظم تہ در تہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ طویل نظم پڑھیں، خاص طور پہ طویل نظم تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ وہ کھل جائے. آپ اس کی ایک ریڈنگ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اچھا اس لفظ میں یہ تو لفظ علامت بنتا جا رہا ہے، اس علامت کے کتنے پہلو، کتنے اس کے شیڈز ہو سکتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ساری گفتگو کو ڈائیورٹ کر دیا اپنی کیا کہتے ہیں غزلہ سنجی کی بنیاد میں. تو اب تو جی چاہ رہا ہے کہ نظم پہ نا کچھ اس طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو کی جائے. تو اب مزاح کیا ہے، اس کی تو خیر علمی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، لیکن کسی نے کہا ہے کہ مزاح وہ ہوتا ہے جس میں مزہ بھی اور حیرت بھی ہو. اب وہ حیرت ظاہر اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی ذہانت ہو. تو فیصل آباد کی جو زبان ہے، جو گفتگو ہے، اس کو یہ ہے کہ جملہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ حیرت بھی ہوتی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی یہ جو نظمیں ہیں، ایک تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جوہر اس وقت کھلتا ہے جب یہ نظم کو پھیلاتے ہیں. ان ڈاکٹر صاحب کی جو مختصر نظمیں ہیں ان سے کہیں زیادہ نظمیں وہ متاثر کن ہیں جو طویل نظمیں ہیں. پھر جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ 60 کے بعد ہماری جو نئی نظم ہے اس کا سب سے بڑا وصف یہی ہے کہ اس میں مفہوم جو ہے وہ یک پرتی نہیں ہے. یعنی ہماری پیچھے جو نظم چلی آ رہی ہے نظیر سے لے کر فیض صاحب تک، وہ ساری کی ساری یک پرتی ہے. یعنی آپ اس کی تشریح اس طرح نہیں، مطلب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بات یہ ہے. لیکن جو 60 کے بعد اور پھر 70 کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ایک پوری نسل ہے، ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے، لوگوں نے نہیں کہنا چاہیے، لوگ تو عام ہوتے ہیں، ان تخلیق کاروں نے نظم کو اس طرح پیش کیا کہ اس کے کئی ایک مفاہیم جو ہے وہ ہم پر کھلتے جاتے ہیں.
ابھی جیسے آپ نے پریاں اترتی ہے اس حوالے سے بات کی، اب وہ جو نظم ہے جس کا ٹیپ کا مصرع یہ تو آگ ہے، اس میں کئی ایک سطح ہیں، یعنی کائنات کی ابتدا میں آگ نے کیا کردار ادا کیا، پھر اس کے بعد جب اس زمین پر انسان آباد ہوئے تو آگ نے کیا کردار ادا کیا، پھر انسان جب تخلیقی عمل کی طرف آیا تو آگ نے کیا کردار ادا کیا، اور معاصر فضا میں جنگوں کی بنیاد پہ آگ جو ہے وہ کیا تخریبی کردار ادا کر رہی ہے۔ تو وہ نظم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ نظم جو ہے نا یہ صرف کوئی آگ پہ ہے۔ یعنی جب وہ نظم میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں راشد کی نظم میرے دل سہرا نورد پیر دل، جس میں وہ آگ کی پوری تشریح کرتا ہے، آگ یہ ہے، آگ آزادی کا، آگ دل شادی کا نام، آگ یہ ہے، آگ یہ ہے۔ تو پھر اس آگ کے استعارے کو ہمارے معاصر شعراء نے جو ہے وہ کئی ایک اسالیب میں برتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب تو جیسے کہ ان کے پورے مجموعے کا نام ہم آگ چراتے ہیں، آپ ان کا کوئی بھی مجموعہ آپ دیکھیں گے اس میں آپ آگ کا جو استعارہ ہے وہ آپ کو بنیادی طور پر ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایڈی آگ لگی یہ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میڈ ورک کرتے ہیں، یہ دوسری دفعہ انہوں نے لقمہ دیا ہے، یہ میرا خیال جان بوجھ کے یہ کوئی سازش۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنا اس کے بجائے کہ میں نظم ڈاکٹر صاحب کی نظم پہ بات کروں، وہ ریاض مجید صاحب بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ آپ فوارے کی تشریح کرنے کے بجائے نا بندے کو موڑ دیں کہ یہ فوارہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال میں آتے ہیں ہمیں ان سے ڈاکٹر صاحب میں آپ بات کا سیشن اس میں سنا دیں۔ نہیں آپ نہیں نظمیں سارا بعد میں سنیں گے، بعد میں سے سنیں گے۔ بات ابھی کرتے ہیں۔ یہ نظم ان کا ان کے لیے مسئلہ ہے، ہاں ان کے لیے ایک جذبہ ہے، پیشن ہے، نظم یہ کیوں نظم لکھتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو عرض کروں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ناول نگار بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نظم نگار بھی ہیں۔ اب ناول نگار اپنی نظم میں بطور ناولسٹ کیسے سامنے آتا ہے اور ناول میں بطور شاعر کیسے سامنے آتا ہے، یہ وہ ہنر ہے جو وحید احمد صاحب کے پاس ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی نظم کی بنت کے بارے میں، اس کی حیت کہ نظم آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بعض اوقات سامنے پڑی نظم آ جاتی ہے، ایک ہی سیٹنگ میں آپ لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات نظم آپ کے اندر گرو کر رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ کو اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں ڈیلیبریٹلی، کہ اس کا نامکمل ہونا بھی اس کا حسن بن جاتا ہے۔ آپ نظم کیسے لکھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم کے طور پہ یہ سیکھوں۔ نہیں، پہلی بات تو یہ اب طالب علم ہے ہی نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میں نظم ایک سٹنگ میں لکھتا ہوں، خواہ وہ طویل ہو خواہ وہ مختصر۔ مثلا میری ایک نظم ہے مرمت کون کرتا ہے، وہ کافی طویل نظم ہے، بہت 20-25 صفحے کی نظم ہے۔ تو وہ میں نے ایک سٹنگ سے مراد یہ میں نے 5-6 گھنٹے میں لکھی تھی، بیٹھے بیٹھے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ایک نظم جو ہے نا وہ بنتی رہتی ہے آہستہ آہستہ، اس کے امیجز جمع ہوتے رہتے ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم۔ اگر تو دیکھیں نا، اگر تو کرافٹ کرنا ہے تو وہ تو ابھی ہمیں نظم لکھتے مجھے 42 سال ہو گئے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے بہت ساری نظمیں کہی جا سکتی ہیں اور ایک دیوان غزل کا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہوتا اس طرح ہے کہ وہ امیجز جمع ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات چند دنوں میں ہی نظم کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات 20-20 سال بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن نظم لکھتا میں ایک گو میں ہوں، میں ایک گو میں لکھتا ہوں۔ یہ غزل کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک شعر ہو گیا پھر چلتے پھرتے دوسرا شعر ہو گیا، تیسرا شعر ہو گیا۔ وہ بعض لوگ شاید نظم کو کئی وقفوں میں لکھتے ہوں گے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں مسلسل لکھتا ہوں، خواہ وہ 20 صفحے ہوں، خواہ آدھے صفحے کی نظم بھی میں نے لکھی ہوئی ہے اور 20 صفحے کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو میں تو اس طرح کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو بعد میں، جیسے بعض لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو لکھ کر کچھ عرصے کے لیے اس کو بھول جاتے ہیں، کچھ زمانے کے بعد اس کو دوبارہ اس کو پھر اس کی نوک پلک درست کرتے ہیں، آپ اس عمل سے نہیں، اچھا وہ میں نہیں کرتا ہوں، خواہ وہ غلط، یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میں اس کو نہیں کرتا ہوں، بالکل بھی نہیں کرتا ہوں۔ ایک چیز آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ بلکہ کہی تھی، اس پہ میں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ
ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ لانگ پوئم از ڈیڈ. یہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ہر جگہ کا اپنا ایک تمدن ہوتا ہے, اپنی تہذیب ہوتی ہے, اس کا ایک ادبی ان کے رویے ہوتے ہیں. اصل میں ہم ویسٹ کو ایک اندھا دھند منطبق کرتے ہیں, سنکرونائز کرتے ہیں. ہم بڑے کمپلیکس لوگ ہیں, ہم فوراً امپریس ہو جاتے ہیں دوسروں سے, اور باہر کی چیز کو مطلب ہمارے استعمال کی چیزیں بھی باہر سے آتی ہیں اور ہماری شاعری کی چیزیں بھی باہر سے آتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ ویسٹ میں اگر لانگ پوئم از ڈیڈ تو وہ لانگ پوئم یہاں بھی ڈیڈ. میں بھی طویل نظم لکھتا ہوں اور بہت سارے اور نظم نگار ہیں وہ بھی طویل نظم لکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو یورپ میں آپ دیکھیے یہ کال اپنی جگہ ہے, لیکن پیراڈائز لاس سے لے کر دی ویسٹ لینڈ تک وہاں بھی طویل نظم نے ایک اپنی ایک پہچان نہیں بالکل بنائی ہے. لیکن ناقد تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اردو کا ناقد بھی کہتا ہے غزل جو ہے اس کی گردن مار دینی چاہیے. ناقد کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں ناقد جو ہے نا, میں ان سے بہت تنگ ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ اچھے لوگ نہیں. نقاد ہمارے اکثر جو ہیں یہ انتہائی بیہودہ ہے. تخلیقی عمل کی طرف نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہارڈلی کوئی نقاد ہوگا جو اپنا لکھے. اچھا وہ شروع کرتا ہے لارنس نے یہ کہا, فلاں نے, بھائی آپ نے کیا کہا؟ آپ پاکستان یا بر صغیر یا آپ اردو کے بارے میں بات کریں نا, آپ ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں. سو میں بنیادی طور پہ نقادوں کے شدید خلاف, اور میں انہیں کوئی اچھا انسان نہیں سمجھتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو تاثر نقادوں کے بارے میں ہے, مجھے لگتا ہے یہ مجلسی نقادوں کے بارے میں ہے. پڑھے لکھے نقاد اکثر ہیں ہی مجلسی. ایک مجلسی نقاد کی مجھے بات یاد ہے, پارک ٹی ہاؤس میں ایک بڑے پڑھے لکھے نقاد ہوتے تھے, انہوں نے مذاق اڑانا تھا نقادوں کا. جیسے انہوں نے کہا کہ ایلیٹ نے یہ کہا, لارنس نے یہ کہا, تو وہ گفتگو کرتے کرتے وہ کہتے جان پلیئر نے یہ کہا. اب سارے سن رہے ہیں, تو انہوں نے جان پلیئر کے بارے میں کوئی 15 منٹ لگائے, سب متاثر ہیں, نوٹس لیے جا رہے ہیں. اب وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ باہر آیا کہتا کیا بکواس لوگ ہیں, یہ دیکھو یار سگریٹ کی ڈبی پہ جان پلیئر گولڈ لیو لکھا ہوا تھا, میں نے اس کا نام لے دیا. تو تنقید بعض اوقات بغیر پڑھے کی جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ اچھی بھی ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں اس میں میں آپ سے جناب جی جی وہ جو آپ ایک بات 2-3 دفعہ آپ نے کہی نا کہ امیجز کو اپنے یہاں پانا وہ پڑھتے رہتے ہیں. اچھا یہ ہمارے جیسا ایک میچور کریٹو پرسن جب شروع قبل جب بات کرتا ہے تو بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنا, اس کو یہاں بسائے رکھنا, اگلنا نہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, سوال ذرا جلدی کریں. ڈھول نظم جو آپ نے کہی اس کے بارے میں نے یہ پڑھا کہ 20 سال پہلے آپ جی جی گزرا, اس کے بعد آپ نے وہ نظم کہی, تو اتنا عرصے تک ہاں امیجز کو کیسے. نہیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ اصل میں نا یہ بہت اہم بات ہے. یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. یہ بالکل یہ کنسیپشن کی طرح ہوتا ہے. یہ اس کو ہر پالتے رہنا اپنے ذہن میں اور ہر وقت اس کی کثرت محسوس کرتے رہنا, ایک خلش. ڈاکٹر صاحب ایک سوال, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں بھی نظم اس طرح سے لکھتا ہوں, میرے معاصر بھی اس طرح سے لکھتے ہیں. جب آپ نے شروع کیا تو وہ تو غزل کا دور تھا, نظمیں تب ایک فیشن ضرور بنا تھا, لیکن جب ایک سماجی اور سیاسی بڑی تبدیلی آئی, ملک میں مارشل لاء لگ گیا, تو جو سینسٹیو لوگ تھے ان میں ایک خاص طرح کی ایگریشن آئی. وہ انہوں نے علامتیں بنائیں, انہوں نے علامتوں سے بات کر. اس دور کی کچھ نظمیں بڑی ہی نمائندہ نظمیں ہیں جس میں سے اس عمل سے آپ بھی گزرے. آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاصر نظم نگاروں میں کون کون سے ایسے ہیں جن کو آپ کہیں نہ کہیں پلیس کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو بہت سارے ہیں, وہ تو ایک طویل ایک فہرست ہے. اب اصل میں زبانی اگر میں نام لوں گا تو میں کہیں اسکپ کر جاؤں گا تو وہ ایک رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن میں اس آپ کی بات کا جواب میں ضرور دیتا ہوں. بالکل ایسے ہوا تھا, اور خاص طور پہ فیصل آباد میں یہ جو مزاحمتی شاعری ہے یا علامتی شاعری ہے, اس کا ایک دور رہا ہے بہت زیادہ, اور اس کی ایک تاریخ ہے.
اور اس کی ایک بڑی کربناک اس کی تفصیل ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے اور پھر یہ ڈاکومنٹ ہوا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں. فیصل آباد اور اس کے نواح کے جتنے بھی شاعر ہیں، جھنگ کے اور سرگودا اور ادھر ادھر کے، ساروں نے اس میں بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. لیکن میں غزل و نظم کے حوالے سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا پیشن غزل ہے. آپ